وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم حضرت۔ جی کون بھائی جان؟ میرا نام جمیل احمد ہے جی۔ جمیل احمد؟ ہاں جی۔ اچھا، کہاں سے حضرت؟ کرناٹک بیجاپور۔ کرناٹک بیجاپور؟ ہاں جی۔ اچھا، آپ کا مسلک بھائی جان؟ میں تو مسلک کے اندر الجھا ہوں، کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے سمجھ کے۔ اچھا، کن کا غلط ہے اس کے اندر دیوانہ ہو گیا ہوں، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کون صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ جی دیوانہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی جان، انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا۔ ہاں جی۔ ابھی آپ فی الحال کس مسلک کو فالو کرتے ہیں، کن لوگوں کو فالو کرتے ہیں؟ میں تو ہر ایک لے کی بات سنتے رہتا ہوں، ویسا تو کچھ نہیں ہے کہ میں یہی سن رہا ہوں بول کے سنتے رہتا ہوں، تو پھر تو میں عبادت تو کر رہا ہوں، اس کے اندر میں یہ نہیں پہچان کر رہا کہ میں یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے، تو نہیں ایسا تو نہیں سوچ رہا۔ اچھا، تو سمجھو نماز وغیرہ تو حنفی مسلک سے حساب سے پڑھ رہا ہوں، جی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہیں اس کے طریقے سے پڑھتا ہوں۔ جی، تو باقی کی چیزیں تو بہت سے یہ جو مناظرے دیکھتا رہتا ہوں، ایک لیک مناظر دیکھنے میں انہوں صحیح لگتے ہیں اور ایک لیک مناظرے دیکھنے میں انہوں صحیح لگتے ہیں، پھر میں اس کے اندر کنفیوز ہو رہا ہوں۔ اچھا یہ بتائیں بھائی جان، ہاں جی، گناہ کی بخشش ہے یا نہیں؟ ہاں بے شک، تو گناہ کو تو توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرے گا، بخشش ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر گناہگار انسان بغیر توبہ کرے ہی مر گیا اور اس کے اوپر گناہ جو ہے رہے تب بھی اس کی بخشش ہوگی یا نہیں؟ تو وہ دنیا کے اندر اگر معافی مانگو گا تو بخشش ہوگی۔ دنیا کے اندر اس نے معافی نہیں مانگی، بہت گناہگار تھا، تو پھر کل قیامت کے دن جہنم کے اندر جانا پڑے گا، پھر بھی بخشش ہوگی یا نہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر دنیا کے اندر غلط کام کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی طلبی نہیں کی تو پھر سنیے مر گا۔ میں سمجھاتا ہوں۔ ہاں جی، ایک مسلمان ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے، ہاں جی، اس کے عمل زیادہ اچھے نہیں ہیں، ہاں ٹھیک ہے، اچھے عملوں کے ساتھ ساتھ اس کے برے عمل بھی ہیں، اور برے عمل بہت زیادہ ہیں اس کے، اچھے عمل کم ہیں، برے عمل زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، مگر مسلمان ہے، ایمان والا ہے، رائے کے دانے برابر ایمان لے کے گیا، ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، ٹھیک ہے، ہاں جی، دنیا پہ رہا، چوری بھی کیا، زنا بھی کیا، دوسرے کو مارا توڑا بھی، ہے نا، ہاں جی، تو دوسرے کو مارے گا تو دوسرے کا مارنے کا حق حساب تو وہی جب تک معاف نہیں کرے گا تو معاف نہیں ہوگا، مگر جو اللہ رب العزت کے جو حقوق ہیں، ٹھیک ہے، جیسے نماز نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اور بہت سارے کام ہیں، مگر اس سے کفر اور شرک نہیں ہے ثابت، اس نے کفر اور شرک نہیں کیا، ہاں وہ گناہگار مر گیا، ٹھیک ہے، بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں سمجھ میں آ رہی، ہاں انسان توبہ تو کرتا ہی نا، چور ہو ڈکیت ہو کوئی بھی ہو، اللہ سے تو ڈرتا ہی نا سب، اور توبہ کرتا ہے اپنے اپنے انداز سے، ہے نا، ہاں کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کر کے بھی مر جاتا ہے، بہرحال ہاں توبہ تو خیر ہر کوئی ہی کرتا ہے، ارے کم سے کم مسلمان ہے تو کم سے کم 8 دن میں تو نماز پڑھتا ہی ہے نا، ایک مثال کے طور سے میں بتا رہا ہوں، ہے نا، بہرحال تو کوئی مسلمان ویسے ہی مر گیا، گناہگار مرا، اس کی بخشش ہوگی یا نہیں؟ اللہ اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اگر نہیں چاہا تو اس کا جتنا گناہ تھا اتنا سزا دے کے جنت میں ڈال دیتا ہے، یہ یقین ہے۔ بے شک، اب آئے آپ بالکل ٹھیک ٹاپک پر، یہ اللہ رب العزت کی جو ہے مرضی کے اوپر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کے پورے گناہوں کی سزا اس کو دے، اور اگر اللہ رب العزت مہربانی کرنے پہ آ جائے، رحم کرنے پر آ جائے تو اپنے بندے کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے، بے شک بے شک، ٹھیک ہے،
اللہ رب العزت بخشنے کے بے شمار بہانے ہاں تلاش کرتا ہے. ہاں جی ہے نا؟ ہاں جی ایک ماں جتنا اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. بے شک بے شک. سمجھے حضرت؟ ہاں جی تو اب آئے آپ اچھے مطلب بالکل ٹاپک پہ آ گئے. جو میں کہنا چاہتا تھا وہ آپ نے کہہ دیا. ہاں جی اللہ رب العزت چاہے تو ہاں. اس کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے، ہاں جی ورنہ اس کی سزا ملنے کے بعد اس کو جنت ملنا ہی ملنا ہے. ملنا ہی ملنا ہے ایمان کیونکہ والا ہو تو. ایمان والا ہو تو. ہاں اگر رائے کے دانے برابر بھی اس دنیا سے ایمان لے کے گیا. ہاں 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 جی ہاں جی بے شک. اور تبلیغی جماعت والے اہل حدیث والے اس بات کو بار بار دہراتے ہیں لوگوں کے سامنے، کیا بول کے جی؟ یہی بول کے کہ دنیا سے اگر ایمان کے رائے کے دانے برابر بھی اگر ایمان لے کے گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو جنت دے گا. ہاں جی ہاں جی ہاں، مگر اس سے کفر اور شرک نہیں ہونا چاہیے. ہاں چلیے مین ٹاپک پہ آگے جو میں سمجھانا چاہتا تھا کامیاب ہو گیا میں. ہاں مگر ایک شخص ہے ہاں جی جو کہ نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، مگر کفر کرتا ہے، تو کیا وہ بخشا جائے گا؟ نہیں بے شک نہیں بخشا جائے گا. بے شک آپ نے بالکل حق فرمایا، سچ فرمایا. ہاں جی اب دیکھیے شیطان کو تو آپ جانتے ہی ہیں. ہاں جی شیطان کے اتنے سجدے ہیں کہ روئے زمین پر اگر بچھائے جائیں تو رائے کا دانہ رکھنے برابر جگہ نہ ملے گی. ہاں جی مگر اس کی خطا کیا تھی؟ اس کو جنت سے باہر کر دیا گیا، لعنت کا توق اسے گلے میں ڈال دیا گیا. اللہ کی بات نہ ماننے پر. اللہ کی بات تو وہ مان رہا تھا، اللہ نے کہا تھا کہ مجھے سجدہ کر، میری عبادت کر، تو کر رہا تھا. تو بعد میں انکار کیا نا وہ. مگر کس بات کا انکار کیا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو بولنے میں انکار کیا نا. ہاں تو وہ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کرایا تھا؟ آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے یا اپنی تعظیم کے لیے؟ نہیں آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے. ماشاء اللہ سبحان اللہ، بالکل اچھا بول رہے ہیں، بالکل صحیح بول رہے ہیں. میں آپ کو سمجھانے میں شاید میں کامیاب رہوں گا. بہرحال آپ سمجھ رہے ہیں، سمجھدار انسان ہیں آپ. تو وہ جو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سجدہ کرایا تھا تو آدم علیہ السلام کی عبادت کرائی جا رہی تھی یا پھر ان کی تعظیم؟ تعظیم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ کو سمجھانے میں مجھے زیادہ کٹھن جو ہے نہیں ہوگی، زیادہ دشواری نہیں ہوگی، کیونکہ آپ ماشاء اللہ بہت سمجھدار آدمی ہیں اور بات کو بالکل سمجھ رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ گھومتے ہیں اور گھماتے ہیں. ہاں، یا تو سمجھ کے گھماتے ہیں یا پھر سمجھتے ہی نہیں. مگر ماشاء اللہ آپ بہت پرفیکٹ دماغ رکھتے ہیں، بہت پرفیکٹ جواب بھی دے رہے ہیں. اچھا آپ کچھ پڑھے لکھے بھائی جان؟ تو مجھے تو نہ تو اردو آتی نہ تو عربی آتی. میں تو کنڑا پڑھتا ہوں، یہاں تو کرناٹک حال نا. اچھا تھوڑی سختی بھی ہوں گی تو میں یہاں کنڑ بات کرتے ہیں اکثریت میں. میری اردو اچھی نہیں ہے، میں کنڑ پڑھتا ہوں، انگلش جانتا ہوں، ہندی جانتا ہوں. اچھا میرے کو تو کرناٹکا سے ہیں آپ، ہے نا؟ ہاں کرناٹک بیجاپور. ہمارا ایک دوست ہے کرناٹک سے، اس کا نام ہے محمد کاشف رضا. کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہ رہنے والے ہیں بنگلور کے. بنگلور. ہاں بنگلور تو میں وہ آپ سے آپ ہی کی بھاشا میں بات کر سکتے ہیں. ہاں خیر میں جو بتا رہا ہوں اس کو بتاؤں. ہاں جی ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھا جواب دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کرائی جا رہی تھی، نہ کہ ان کی عبادت. بے شک. مگر تعظیم سے انکار کر دیا شیطان نے. ہاں اس لیے وہ جو ہے جنت سے بے دخل کر دیا گیا، لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا. بے شک. اور اس کو پھٹکار دیا گیا وہاں سے. بے شک. اور جب اس نے معافی مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جا آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لے، تجھے معاف کر دیا جائے گا. بہرحال لمبی چوڑی گفتگو ہے، اس کو میں ختم کر کے یہ بتاؤں کہ اس کو آج بھی اجازت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم کلام ہوتے تھے تو شیطان نے ان کے سامنے جا کے بھی اپنی گریہ زاری کا اظہار کیا اور مطلب بہت نروس ہوا اور کہا کہ آپ جو ہے اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ جو ہے اللہ رب العزت سے فرمائیے کہ میں اپنی جو ہے خطا پہ بہت شرمندہ ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، مطلب اپنی غلطی کا اظہار کر رہا تھا.
یا اللہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے معاف فرما دے، معاف کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کہا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ بہت مکار ہے، بہت جھوٹا ہے، وہ مانے گا نہیں. وہ سب اس کا جو ہے وہ کیا بولتے ہیں ہماری زبان میں ڈھونگ، آپ جانتے ہیں ڈھونگ؟ ہاں جی جی جی. تو آدم علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو بولو کہ آدم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لے. جی ہاں ابھی بھی معاف کر دوں گا. جب آ کے کہا تو جو ہے اس کو تو چکر آ گیا، اور اس نے کہا معاذ اللہ کہ میں نے ان کی زندگی میں انہیں سجدہ نہیں کیا، میں اب کیا کروں گا قبر پہ. سمجھے؟ خیر لمبی چیز ہے، لمبی بات ہے، مگر میں آپ کو وہ چیز بتاؤں کہ جو شخص اتنا عبادت گزار ہو کہ اس کے سجدوں کو روئے زمین پہ بچھایا جائے تو رائی کے دانہ رکھنے برابر بھی جگہ نہ ملے، صرف آدم علیہ السلام کی ایک تعظیم کا انکار کرنے کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا ہو، بے دخل کر دیا ہو، لعنت کا ٹوک اس کے گلے میں ڈال دیا ہو. تو جو اللہ رب العزت کے محبوب ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک میں توہین بھی کرتے ہیں اور ان کی تعظیم سے انکار بھی کرتے ہیں. باقی سب جو مسلک کے ہیں، ہاں دیوبندی ہوئے، وہابی ہوئے، دیوبندی ہے، جتنے بھی بد مذہب اہل سنت والجماعت، سنی حنفی بریلوی کو چھوڑ کے جتنے بھی لوگ ہیں. سنو وہ بھی تو اس کے اندر دیوبند کے اندر دو گروپ ہو گئے ہیں، مماتی اور حیاتی بول کے. جی 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 جی. تو پھر وہ ہوا تو پھر ان کا تھوڑا موقف ذرا الگ ہے. نہیں وہ سب کا موقف ایک ہی ہے. وہ سب میں سنا ہوں، میں تو کتابیں پڑھا نہیں ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں میری حقیقت. میں بالکل کسی کا کون سا بھی کتاب پڑھا نہیں، میں صرف بیان کرتے رہتا ہوں. بہت سے عالموں کے سنا ہوں میں، دیوبندی کے دو گروپ ہیں ان کے بھی سنا ہوں، اہل حدیث کے بھی سنتے رہتا ہوں، اور چلو اب یہ جماعت اسلامی ہند بول کے حضرت جی ہاں میں ان کے بھی سنا ہوں، یہ جتنے بھی بریلوی کے عالم ہیں ان کے بھی سنا ہوں، بہت سے عالم کے بات سنا ہوں. مجھے تسلی نہیں مل رہی، بہت سے عالموں کے بات سن رہا ہوں، آج ایک دم کنفیوز ہو جاتا ہوں. ہاں تو اب آپ سنیے، نہیں اور ایک بات بتاتا ہوں میں، اس کے بعد میں آپ بتاؤں میرے کو. میں بہت سے مناظرے دیکھا ہوں، وہ ہر ایک مناظرہ اس کا اینڈ کمپلیٹ نہیں ہوا، میں جیتا بول کے وہ نکل جاتے ہیں، میں جیتا بول کے یہ نکل جاتا ہوں. میں وہ کنفیوز میں کون سا صحیح ہے بول کے مجھے کنفیوز ہو رہا ہے. ہاں تو میں بتا رہا ہوں بھائی جان آپ کو، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کہی آپ نے کہ میں سنتا ہوں گفتگو تو پوری گفتگو نہیں ہو پاتی. میری جب گفتگو آپ سنیں گے انشاءاللہ تو کافی گفتگو ایسی ہے جس میں مکمل بات ہے اور وہ لوگ ہاں بھی بھرتے ہیں اور اپنی بات سے کس طرح پلٹتے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے. ہاں جی ہاں میرے چینل کا نام ہے نور حسن رضوی نیٹ ورک. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اگر آپ اس کو نکالیں گے تو سرچ میں آئے گا انشاءاللہ، اور اس میں مفتی عمر قاسمی کی بھی گفتگو پڑی ہوئی ہے، مفتی انتخاب کی بھی پڑی ہوئی ہے، مفتی اسرار کی بھی پڑی ہوئی ہے، اور بھی کئی سارے مفتی ہیں، مفتی کیا نام ہے، مفتی اشرف کی بھی پڑی ہوئی ہے، اور کئی سارے مفتی لوگ ہیں جن سے میری گفتگو ہوئی ہے اور کس طرح سے وہ اپنی بات میں الٹ پلٹ کرتے ہیں. ہاں جی ایک ہی چیز کو اقرار کرتے ہیں پھر اسی چیز کو آگے جا کے انکار کرتے ہیں. ہاں جی آپ نے ابھی تک جو بھی بولا وہ رائٹ بول رہے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے بھائی جان. ہاں اور آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، ایسا بھی نہیں بولا آپ نے ابھی تک. مجھے جو تمہارے اندر ہو گئی مجھے وہ معلوم نہیں نا، اس کے لیے رائٹ بول رہا ہوں. ہاں کوئی بات نہیں، سنا نہیں. ہاں وہ کون غلط، میں یہ آپ کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ سنا نہیں، پرسوں جو میں آپ کی گفتگو سنا ایک تھوڑی بہت 10 منٹ سنا، وہ کون حضرات ان کے ساتھ آپ کی یہ گفتگو ہو رہی تھی، سمجھو وہ نام نہیں آ رہا ہے میرے کو، آپ کو نام یاد آیا تو بتاؤں گا. کس موضوع پہ ہوئی تھی؟ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور آپ کی نہیں شاید وہ گفتگو علی بھائی کی ہوگی، علی بھائی کی، وہ دوسری کی سناتا میں. اچھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو شیعہ کے موقوف کے اندر ان سے بھی زیادہ گستاخ کرتے ہیں بول کو، وہ جو سن رہا تھا آپ کی الگ سنا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا. مولانا اشفاق صاحب کی ہوگی. ہاں شاید جی. ہاں بہرحال چلیے سنیے. تو جو شخص
آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کرے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے بے دخل کر دے, جنت سے باہر نکال دے, دنیا پہ پھینک دے, ہاں جی, ہے نا, ذلت اور رسوائی کا لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کے, ہاں جی, اور جو اس کے محبوب کی شان میں توہین کرے, گستاخی کرے, تو ایسے شخص ایسا بے شک جہنمی ہے نا, بے شک جہنمی. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اچھا بھائی جان یہ بتائیں, ہاں جی, آپ نماز پڑھتے ہیں نا؟ ہاں پڑھتا ہوں. اچھا, آپ کو کسی بات کا خیال آتا ہے نا نماز میں؟ مطلب آتے رہتا ہے, آتا رہتا ہے نا, کوئی بات دکان کی یا سمجھو گھر کیا, کبھی کبھار آتے رہتا ہے. خیر جو اس وقت میں یا جو ہولیے میں گزرا رہتا ہے اس کا بھی آ جاتا ہے, اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خیال بچپنے میں پہنچ جاتا ہے, بچپنے کا بھی خیال آ جاتا ہے, بے شک آ جاتا ہے, اور کبھی کسی مطلب ہر طریقے سے کسی نہ کسی طرح کا سوال خیال آ ہی جاتا ہے. کبھی دکان کا, کوئی دکان والا ہے تو دکان کا آ جاتا ہے, کسی سے پیسے لینا ہے یا کسی کو پیسے دینا ہے, یا وہ سامان منگوانا ہے یا دینا ہے. بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, مگر کل ملا کے بات کو اینڈ کر کے میں یہ بولوں کہ خیال آ ہی جاتا ہے. ہاں جی, بے شک آ جاتا ہے, اور یہ خیال تو نبیوں کو بھی آ گیا. ہاں ٹھیک ہے بھائی جان. ہاں, اور میں کہتا ہوں ہاں, کہ کوئی دیوبندی ایسا نکل کا ہے جس کی نماز بغیر خیال کے ہوتی ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا. میں تو ان کے گھر سے یہ سارے ثبوت دیتا ہوں انشاءاللہ, اور میں دیوبندیوں کی نہیں ہو سکتا. کوئی کسی کے اہل حدیث ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, جو بھی مسلک کے ماننے والے ہو, ان کو خیالات آنا ہی ہے, کوئی نہ کوئی تو خیال آنا ہی ہے. اچھا یہ بتائیں بھائی جان, ہاں جی, اگر ہمارے ماں باپ کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ بے شک ہوگی. ہوگی نا, مشرک تو نہیں ہوں گے نا؟ نہیں نہیں نا, نہیں. کیا ہمارے ماں باپ کا خیال ایسا ہے جیسے گدھے اور بیل کے خیال سے برا؟ نہیں, ایسا نہیں نا. نہیں. اچھا چلیے ماں باپ کو چھوڑیے, ماں باپ تو شاید گناہگار بھی ہو سکتے ہیں, پرہیزگار بھی ہو سکتے ہیں. ہو سکتے. اچھا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں کیا ان کا خیال اگر آ جائے تو کیا نماز باطل ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کیا ولیوں کا خیال نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے برا ہے؟ نہیں نا. نہیں. اچھا نبیوں کا خیال آ جائے؟ نہیں حضرت, لانا یا آ جانا, لانا تو سمجھو نماز پڑھ رہا ہوں, جان بوجھ کر خیال لانا. بہرحال انہوں نے توڑا مروڑا ہے. میرا عقیدہ, اگر میں بھی بولتا ہوں, بہت سے تو سنتا ہوں, جان بوجھ کر اگر لا رہے ہیں ہمیں غلط کر رہے ہیں, یا تو مجھے اتنا علم میرے پاس نہیں ہے کہ نماز ہو جاتی نہیں ہو جاتی, مجھے تو معلوم نہیں. میرا دل سے میں یہ سمجھ رہا ہوں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ میری جو بات ہے, جان بوجھ کر اگر لا رہا ہوں جو بھی ہو, دکان کا خیالات ہو, باقی کے خیالات ہو, نماز کے اندر میرے حساب سے تو یہ غلط لگ رہے. اگر آ جانا تو وہ تو بے شک آ جاتا ہے آٹومیٹک. جو خیالات میں بھی جب نماز پڑھتے رہتا ہوں, الگ الگ سے خیالات مجھے بھی آ جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے بھائی جان, جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی عبادت ہی کرتا ہے نا؟ بے شک. خیال تو خود آتا ہے نا آٹومیٹک. بے شک. یہ پکڑ کے لایا جاتا ہے کہ نہیں تو جا کدھر رہا ہے ادھر آ, مطلب خیال کو پکڑ کے تھوڑی لایا جاتا ہے کہ نہیں تو جا کہاں رہا ہے ادھر آ. نہیں. اگر ہم کو یاد ہے خیال اگر غلط جا رہا ہے تو پھر بھی ہمیں خیال آ جاتا ہے نا, لایا تو نہیں جاتا نا. بے شک آ جاتا ہے. آ جاتا ہے نا. ہاں آ جاتا ہے. اچھا چلو کوئی خیال لے آیا کسی چیز کا, ہاں, تو کیا انسان مشرک ہو جائے گا؟ مجھے اتنا پتا نہیں. ہاں خیر کوئی بات نہیں ہے, اتنا سمجھتا ہوں, چلیے جان بوجھ کر لایا تو غلط ہوں گا. مشرک ہوتا ہے اس کے بارے میں تو مشرک بھی نہیں ہوں گا شاید. اچھا چلیے اب میں یہ بتاؤں بھائی جان, ہاں انہوں نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھا معاذ اللہ. دیکھیے بھائی ہمارا جو ان لوگوں سے اختلاف ہے نا, ہاں, وہ نہ فاتحہ کا ہے, نہ نیاز کا ہے, نہ میلاد کا ہے, نہ قیام کا ہے. مزار پہ جاؤ مت جاؤ, ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. ہاں, تم اپنے گھر پہ میلاد کرو نہ کرو, فاتحہ کرو نہ کرو, ہمارا تم سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اپنے بزرگوں کے لیے جو مر گئے ہیں ان کے لیے احسان ثواب کرو نہ کرو, ہمیں تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی جان. نہیں, میں مانتا ہوں احسان ثواب کرنا, یہ میں مانتا ہوں. ہاں آپ مانتے ہیں, مگر میں دیوبندیوں کو بول رہا ہوں بھائی جان. ہاں, جن سے ہمارا اختلاف ہے میں ان لوگوں کو بول رہا ہوں. ہاں, ہمارا ان باتوں پر اختلاف ہے ہی نہیں. ہاں, اختلاف اس چیز پر ہے معاذ اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کو نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر بتایا گیا.
ये मेरे को गलत लग रही है वो बात। बिल्कुल गलत है, ये बात कुफरिया है, ये अंबिया किराम की तौहीन है। बेशक। अच्छा चलिए, यहाँ तो अंबिया किराम के लिए ऐसी बात बोली, अब इनके अपने घर की बात सुनिए। किताब का नाम है हिकायत औलिया। हाँ जी। थानवी जी की किताब है, जो अशरफ थानवी नाम है, आपने सुना होगा। हाँ सुनाओ। थाना भवन वाले। हाँ। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि रशीद अहमद गंगोही या कासिम ननौतवी का वाकया है। हाँ जी। मैं भूल जाता हूँ, ये दोनों एक ही हैं, मियाँ बीबी हैं दोनों। हाँ। इन दोनों का आपस में निकाह हुआ था और मजा भी वही आया था जो मियाँ बीबी को आता है, एक दूसरे से फायदा उठाते हैं ना। हाँ हाँ। सही में यार, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मुझे उतना पता नहीं। हाँ बहरहाल पता नहीं, मैं तो मतलब हाँ, ये भी मैं नहीं सही समझता। हाँ बात सही है। हाँ। तो ये किताब मेरे पास है, मौजूद है। तो उसमें फिर उसकी तशरीह भी उन्होंने की है कि मैं उनके बच्चों की किफालत करता ही हूँ उनकी देखभाल करता हूँ खातिरदारी करता हूँ। खैर वहां तक मुझे नहीं जाना। तो इन दोनों में से मैं किताब को देख के ही बता देता हूँ आपको, है ना। मैं किताब उठाता हूँ और असली नाम जो है आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, तो देख लेना बेहतर है। खैर मैं आगे की चीज बताऊं, उसमें अभी नाम देख रहा हूँ, है ना। बात मैं पूछता हूँ आपसे, पहले इस बात को मैं पूरा कर देता। हाँ नहीं करो, एक ही बात, छोटी सी बात। हाँ। ये हदीस वगैरह है ना, कन्नड़ के अंदर मिल जाता है? भाईजान मुझे नहीं मालूम है इस ताल्लुक से। मेरे को मैं पढ़ना चाह रहा हूँ ये। मैं तो पहले दीन के नजदीक भी नहीं था, नमाज भी नहीं पढ़ता था, समझो मैं दीन के नजदीक नहीं आता। जब थोड़ा ये बयानात सुनने लगा हूँ, थोड़ा दीन के नजदीक आ रहा हूँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी दीनी किताबी पढ़ूं। जी बिल्कुल पढ़िए भाईजान। मेरे को उर्दू अरबी नहीं आती जी, तो हिंदी उतना सही पढ़ सकता नहीं। मैं सही पढ़ सकता हूँ कन्नड़। अच्छा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कन्नड़ किताबें मिल सकती क्या? ये समझो बड़े जो हदीस की किताबें हैं, बुखारी, तिरमिजी, मुस्लिम, ये सब समझो ये किताबें कन्नड़ के अंदर मिल सकते हैं क्या? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, किससे पूछूं, किससे राब्ता करूं। आपके यहाँ के जो आलिम हैं, हाँ जी, तो आपकी जबान में तो जरूर वहाँ मौजूद होंगी, मालूम करके देख लीजिए वहीं के आलिमों से। एक बात बताता हूँ, यहाँ छोटा सा गाँव, समझो इस गाँव के अंदर ईमान वालों के, मुसलमानों के मकानात यहाँ तो 60 से 65 मकानात हैं। यहाँ अच्छा। तो एक हाफिज ला को मस्जिद में रखो बोले तो भी इस मस्जिद के जिम्मेदार ला को रखते नहीं, इतने अच्छा। बेवकूफ हैं यहाँ के लोग। तो इनको कुरान और हदीस कब याद आती, कुरान कब याद आती बोले तो कौन तो मरे तो जो कसम खाते वक्त कभी कभार ये तो पढ़ते भी नहीं, दूसरों को भी इल्म तालीम भी देते नहीं। या हम समझा रहे हैं नहीं, एक हाफिज या तो आलिम को ला रखो बोले तो कोई भी ला को भी रखते नहीं यहाँ पर। अच्छा। हाँ ये हालत है यहाँ 60 या 65 मकानात हैं। अच्छा। करीब 2 3 4 साथी नमाज पढ़ते हैं, बाकी के कोई भी नमाज भी पढ़ता नहीं, ऐसा हालत है। अच्छा। हाँ जी, बताइए आगे। हाँ तो मैं ये कह रहा था हाँ जी, कि उनके जो पीर मुर्शिद हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, हाँ जी, तो उनका चेहरा, हाँ जी, उनके सीने में 3 साल कामिल रहा है। हाँ कामिल को तो आप जानते ही होंगे। हाँ, सीने के अंदर, उनके कल्ब में, उनके दिल में। हाँ हाँ, 3 साल कामिल, यानी मुकम्मल, मुसलसल। हाँ हाँ। तो 3 साल इन्होंने नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? पढ़ी होंगी। पढ़ी होगी ना। हाँ। और फिर आगे कहते हैं कि मैंने उनसे बगैर पूछे कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं की। हाँ हाँ। अब बताइए। तो नमाज पढ़ते वक्त भी उन्होंने अपने कल्ब में थे। हाँ भाई, मुसलसल कहा ना, कामिल कहा ना, कामिल। जब कामिल कह दिया तो अब एक लम्हे के लिए तो इधर उधर हो नहीं सकते। हाँ हाँ, है ना। बात तो आपकी सही लग रही। हाँ तो गलत लग रहा है। हाँ। फिर आगे लिखते हैं हाँ जी, कि और मतलब फिर कहते हैं और उन्हें जोश आया, फिर कहा और फरमाऊं, यानी और कुछ बताऊं और कहूं। तो उनके चाहने वालों ने कहा कि अर्ज कीजिए, इरशाद फरमाइए। तो वो कहते हैं कि इतने साल, हाँ जी, यानी हुजूर, हाँ जी, मेरे कल्ब में रहे, यानी सीने में रहे, हाँ, यानी दिल में रहे। हाँ,
اب یہاں قید ختم کر دی, اب یہاں 1 سال سے لے کے 100 سال تک کی گنتی آ سکتی ہے. ہاں جی, کیونکہ انہوں نے جب قیدی ختم کر دی ہے, ہاں جی, قیدی ہٹا دی ہے, ہاں جی, تو اب 1 سال سے 100 سال تک. ہاں جی. بہرحال اب جب حضور کا خیال ہی, حضور ہی ان کے دل میں ہے, تو حضور کا خیال نہیں رہے گا, حضور کی یاد نہیں رہے گی. یاد رہے گی, رہے گی نا. ہاں رہے گی, بے شک رہے گی. ہاں, تو اگر ان کے لیے یہ سب کچھ ہو تو سب چلے گا, سب جائز ہے. یہاں نہ نماز ٹوٹ رہی ہے, نہ شرک ہو رہا ہے, نہ کوئی اور بات ہو رہی ہے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اگر کسی اور کو آ رہا ہے, مومنوں کو آ رہا ہے, تو ایک دم سے ڈائریکٹ جو ہے وہ شرک ہو جا رہا ہے. نہیں ہوگا, شرک نہیں ہوگا. اب میں دوسری وہ دے دوں آپ کو. یہ 2 باتیں تو میں نے ان کے گھر کی بتا دی. ہاں جی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہے نا. ہاں جی. اور امام حسین امتی ہیں. بے شک. آپ نے تو واقعہ سنا ہوگا. کون سا جی؟ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر آ کے بیٹھ گئے تھے. ہاں جی. سنا نا؟ پورا بتائیے میرے کو. اچھا اچھا, سنے رہتا ہوں, کبھی کبھار مجھے پورا بتایا تو واقعہ بتایا تو میں تو کبھی پڑھا نہیں, بیان کے اندر سنتے رہتا ہوں. تو پھر مجھے یہ جو واقعہ ہے یہ گنگوہی جی کا ہے, جو میں نے آپ کو بتایا ہے نماز والا. ہاں ہاں. یہ حکایت نمبر ہے 307. سمجھ رہے؟ خان صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت گنگوہی, ہاں جی, تو یہ حضرت گنگوہی وہی ہے رشید احمد گنگوہی. ہاں 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 ہاں. بہرحال یہ نام بھی آدھے آدھے لکھتے ہیں کہ آدمی چکر کھاتا پھرے. ہاں ہاں. سمجھے؟ ارے پورا نام لکھو. گنگوہی کیا ہے؟ گنگو اس کے جگہ کا نام ہے. ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں, ہاں ہاں, مگر گنگوہی اسی کے ٹائٹل پہ آتا ہے. ہاں جی. ہاں خیر, نام لکھنا چاہیے ان گدھوں کو تاکہ آدمی کو پورا پتا چلے. ہاں ہاں ہاں, تو اسی شک کی وجہ سے میں نے کتاب دیکھی. ہاں جی. ہاں خیر, یہ دیوبندی ہے کل ملا کے. اگر یہ اس کا انکار بھی کریں گے ہاں جی, تو یہ انکار نہیں کر سکتے کہ ان کا بزرگ نہیں. ہاں ہاں, مگر یہ رشید احمد گنگوہی کے تعلق سے کہا گیا ہے. ہاں جی. بہرحال اسے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو یہاں کوئی پابندی نہیں لگ رہی ہے, کوئی الزام نہیں لگ رہا ہے. نہ یہ مشرک ہو رہے ہیں, نہ نماز ان کی خراب ہو رہی ہے, نہ گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ان کا مطلب حاجی امداد اللہ کا خیال ہے. سمجھے؟ خیال تو چھوڑو, پورا مطلب اس کا چہرہ ہی ہے یار. جب چہرہ ہوگا تو خیال تو ادھر ہوگا. خیر, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر آ کے بیٹھ گئے, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی ٹائم تک بیٹھے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو طول کر دیا, لمبا کر دیا, سجدے سے سر نہیں اٹھایا. سنا ہوں میں. بندہ سجدے میں اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نا. قرب الہی میں حضور ہیں, اور ادھر دل میں ہے کہ امام حسین ابھی پیٹ پر ہیں. ادھر سجدے میں سر ہے, اللہ رب العزت سے ہم کلامی ہے, مگر خیال امام حسین کی طرف ہے. آ گیا کہ ابھی امام حسین پیٹ پر ہیں. کافی ٹائم کے بعد امام حسین اٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا. پھر آپ کھڑے ہوئے. تو امتی کے خیال سے جب نبی کی نماز خراب نہیں ہو رہی ہے تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہو جائے گی بھائی جان؟ بتائیں. نہیں ہوگی نا. نہیں ہوگی. اچھا یہ بتائیں بھائی جان, میں آپ کے والد کو آپ کے سامنے گالی بکوں, برا بھلا کہوں, کوئی ایسی بات کہوں جو نازیبا ہو, غصہ آئے گا نا؟ بے شک غصہ آئے گا. ہم تھانوی کے لیے ہیں, گنگوہی کے لیے اگر کوئی غلط بات بول دیتے ہیں تو یہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں, ایک دم جل بن کے کباب ہو جاتے ہیں. ان کو ماننے والے ہیں بول کے. ہاں, کہتے ہیں تم نے ہمارے بزرگوں کو ایسے کہہ دیا, وہ اتنے بڑے عالم ہیں, وہ اتنے بڑے یہ ہیں وہ ہیں. سمجھے؟ ارے یار, تم ایک عالم کے لیے ایسا کہہ رہے ہو کہ وہ بہت بڑا عالم ہے, بڑا کتب ہے, ابدال ہے, اس کے لیے تم نے ایسا بول دیا. ارے کیا ہو گیا تو بول دیا تو. تم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی ایسی باتیں بولتے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ اب بتاؤ بھائی جان, انبیاء اکرام اولیاء اکرام کو ذرہ ناچز سے کمتر اور چما سے زیادہ ذلیل جو ہے کہنا اللہ رب العزت کی
शान बयान करने की आड़ में अंबिया इकराम की तौहीन करना गलत है, गलत है ना? बेशक गलत है जी। तो यही हमारे इख्तिलाफ हैं। और क्या अब कोई नबी पैदा हो सकता है? नहीं, नहीं ना? नहीं, अच्छा, क्या उम्मती अमल में किसी नबी से आगे बढ़ सकता है? नहीं, नहीं ना? नहीं। इन्होंने लिखा है अपनी किताबों में, किताब का नाम है तहजीर उन्नास। हाँ जी, इन्होंने लिखा माज़अल्लाह के उम्मती अमल में नबी से आगे बढ़ सकता है बज़ाहिर। फिर दूसरी, हाँ, फिर एक जगह लिखा है कि अब भी कोई नबी पैदा हो सकता है, यानी पैदा होने का अल्फाज है, आने का नहीं है। आएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। हाँ, वो तो उम्मत बन के आएंगे ना। जी। हाँ जी, जो लोग उनको देखेंगे सहाबियत का शरफ हासिल करेंगे, किनको? क्योंकि वो नबी भी हैं। हाँ हाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, हाँ हाँ, बेशक। मगर अपनी शरीयत नहीं चलाएंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल पैरा होंगे और दूसरों को भी अमल कराएंगे। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ जी, और ये सारी बातें हमें हमारे नबी ने ही बताई हैं, और ये गैब की बातें हैं, हाँ हाँ, ये मुस्तकबिल की बातें हैं। हाँ, ये कहते हैं कि मुस्तकबिल की बात कोई नहीं जानता, और मुस्तकबिल की बात करते भी हैं ये देवबंदी। कैसा? मैं ये सब हजरत एक मेरे दोस्त, या तो दोस्त भी नहीं, हाँ। जैसा आप जो यूट्यूब के अंदर देख के मैं फोन लगाया था, आपके जैसा लगाया हूँ, हाँ। वैसा। और ये शायद उन्होंने शाहनवाज भाई बोल के, अच्छा, तो वो जम्मू कश्मीर के हैं। अच्छा, उनसे देवबंदी है? हाँ, देवबंदी है। अच्छा, तो उनसे बात किया था। अच्छा, उन्होंने इल्म गैब के इससे ये बता रहे थे, उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है, अल्लाह ताला जितना बताया उतना है, ये मानते हैं। मेरे को भी ऐसा लगता है। हाँ, तो जब मान लिया तो अब इनकार करने की जरूरत क्या है? तो या ये कहने की जरूरत क्या है कि जितना दिया तो तुमने नाप लिया कितना दिया है? अरे भाई, ये कह दो कि हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को इल्म गैब अता किया है। हाँ, अब इसमें इतना उतना लगाने की क्या जरूरत है? अरे दिल में कजी है तभी लगाया है ना। समझा नहीं मैं इस बात को। नापने की कोशिश वही करता है कि जिसके दिल में कजी होती है। मतलब कमतर मानना। जी। हाँ। अरे भाई, ये क्या है भाई? अल्लाह ने अपने नबी को इल्म गैब अता किया ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ भले ही एक बात का इल्म दिया। हाँ, अब ये क्या कि जितना दिया उतना है, जितना दिया उतना। अरे हम कौन सा कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितना दिया उतना नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा है? हम ये कब कह रहे हैं? न चंदे के यहाँ समझो, यहाँ लिखे पढ़े तो नहीं है बहुत से अक्सर लोग जी। तो उन्होंने यहाँ क्या समझते हैं, जो बाकी का सब कुछ लोग, यहाँ के लोग ना मानने वाले, जो ना मालूमात लिखे पढ़े नहीं है, हाँ, थोड़ी बहुत को बहुत समझते हैं के लोग। देखो सुनो भाईजान, मैं अब बता दूं, इसको समझा दूं। हाँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म, हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्म के सामने, हाँ, जैसे अल्लाह का इल्म 7 समंदर, हाँ जी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म उस 7 समंदर में से चिड़िया के चोंच में जितना कतरा पानी आता है, हाँ। एक कतरा, ठीक है? मैं सुनाऊं? हाँ, सुने ना? हाँ, सुनाऊं। तो हम उसके बराबर भी उसका तकाबुल नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ, इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म के मुकाबले में हाँ जी, सारी कायनात का इल्म उसी तरह है जिस तरह चिड़िया की चोंच में वो पानी, एक कतरा। यानी जो हम तारीफ अल्लाह के इल्म के सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की तारीफ करेंगे, वही तारीफ उम्मत की होगी। हाँ, समझ गए? बेशक। क्योंकि कायनात में सबसे ज्यादा अगर इल्म अता किया है तो वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक, इसमें कुछ शक नहीं। कोई शक नहीं ना? ये देवबंदी भी मानते हैं इस बात को। हाँ, जब ये देवबंदी मानते हैं तो फिर ये इस बात को कबूल क्यों नहीं कर लेते? फिर ये जो है आए कहाँ क्यों करते हैं? मैं आपको बाद में फोन करूंगा, तो नमाज अच्छा। टाइम